السلام علیکم۔ آج ہم اشفاق احمد کے بہت سارے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار جس کا نام ہے گڈریا وہ ریڈ کریں گے۔ امید ہے کہ کچھ ہی ویڈیوز میں ہم اس کو مکمل کر لیں۔ لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ گڈریا۔ یہ سردیوں کی ایک یکبستہ اور طویل رات کی بات ہے۔ میں اپنے گرم بستر میں سر ڈھانپے گہری نیند سو رہا تھا کہ کسی نے جھنجھوڑ کر مجھے جگا دیا۔ کون ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا، اور اس کے جواب میں ایک بڑا سا ہاتھ میرے سر سے ٹکرایا اور گھپ اندھیرے سے آواز آئی، تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کر لیا۔ کیا؟ میں نے لرزتے ہاتھ کو پرے دھکیلنا چاہا۔ کیا ہے؟ اور تاریکی کا بھوت بولا، تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کر لیا۔ اس کا فارسی میں ترجمہ کرو۔ داؤ جی کے بچے، میں نے رونقے ہو کر کہا، آدھی رات تنگ کرتے ہیں، دفع ہو جاؤ۔ میں نہیں آپ کے گھر میں رہتا، میں نہیں پڑھتا۔ داؤ جی کے بچے کتے، اور میں رونے لگا۔ داؤ جی نے چمکار کر کہا، اگر پڑھے گا نہیں تو پاس کیسے ہوگا، اور پاس نہیں ہوگا تو بڑا آدمی نہ بن سکے گا، پھر لوگ تیرے داؤ کو کیسے جانیں گے؟ اللہ کرے سب مر جائیں، آپ بھی، آپ کو جاننے والے بھی، اور میں بھی۔ اپنی جوانہ مرگی پر میں ایسا رویا کہ 2 ہی لمحوں میں گھگی بندھ گئی۔ داؤ جی بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے، بس اب چپ کر، شاباش میرا اچھا بیٹا، اس وقت یہ ترجمہ کر دے، پھر نہیں جگاؤں گا۔ آنسوؤں کا تار ٹوٹتا جا رہا تھا۔ میں نے جل کر کہا، آج حرام زادے رانو کو پکڑ کر لے گئے، کل کسی اور کو پکڑ لیں گے، آپ کا ترجمہ تو نہیں۔ انہوں نے بات کاٹ کر کہا، میرا تیرا وعدہ رہا، آج کے بعد رات کو جگا کر کچھ نہ پوچھوں گا۔ شاباش، اب بتا۔ تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کر لیا۔ میں نے روٹھ کر کہا، مجھے نہیں آتا۔ فوراً نہیں کہہ دیتا ہے۔ انہوں نے سر سے ہاتھ اٹھا کر کہا، کوشش تو کر۔ نہیں کرتا، میں نے جل کر جواب دیا۔ اس پر وہ ہنسے اور بولے، کارکناں گزمہ خانہ رانو را توقیف کردند۔ کارکنان گزمہ خانہ، تھانے والے۔ بھولنا نہیں، یہ لفظ ہے، نیا لفظ ہے، نئی ترکیب ہے، 10 مرتبہ کہو۔ مجھے پتا تھا کہ یہ بلا ٹلنے والی نہیں۔ ناچار گزمہ خانہ والوں کا پہاڑا شروع کر دیا۔ جب 10 مرتبہ کہہ چکا تو داؤ جی نے بڑی لجاجت سے کہا، اب سارا فقرہ 5 مرتبہ کہو۔ جب پنجگانہ مصیبت بھی ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے آرام سے بستر میں لٹاتے ہوئے اور رضائی اڑاتے ہوئے کہا، بھولنا نہیں، صبح اٹھتے ہی پوچھوں گا۔ پھر وہ جدھر سے آئے تھے ادھر لوٹ گئے۔ شام کو جب میں ملا جی سے سپارے کا سبق لے کر لوٹتا تو خراسیوں والی گلی سے ہو کر اپنے گھر جایا کرتا۔ اس گلی میں طرح طرح کے لوگ بستے تھے، مگر میں صرف موٹے ماشکی سے واقف تھا، جس کو ہم سب کدو کریلا ڈھائی آنے کہتے تھے۔ ماشکی کے گھر کے ساتھ بکریوں کا ایک باڑہ تھا جس کے 3 طرف کچے مکانوں کی دیواریں اور سامنے کے رخ آڑی ترچھی لکڑیوں اور خاردار جھاڑیوں کا اونچا اونچا جنگلہ تھا۔ اس کے بعد ایک چوکور میدان آتا، پھر لنگڑے کمہار کی کوٹھڑی اور اس کے ساتھ گیرو رنگی کھڑکیوں اور پیتل کی کیلوں والے دروازے کا ایک چھوٹا سا پکا مکان۔ اس کے بعد گلی میں ذرا سا خم پیدا ہوتا اور قدرے تنگ ہو جاتی، پھر جوں اس کی لمبائی بڑھتی تو اس کے دونوں بازو بھی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے۔ شاید وہ ہمارے قصبے میں سب سے لمبی گلی تھی اور حد سے زیادہ سنسان۔ اس میں اکیلے چلتے ہوئے مجھے لگتا تھا جیسے میں بندوق کی نالی میں چلا جا رہا ہوں، اور جوں ہی میں اس کے دہانے سے باہر نکلوں گا، زور سے ٹھائیں ہوگا
اور میں مر جاؤں گا، مگر شام کے وقت کوئی نہ کوئی راہگیر اس گلی میں ضرور مل جاتا اور میری جان بچ جاتی۔ ان آنے جانے والوں میں کبھی کبھار ایک سفید مونچھوں والا لمبا سا آدمی بھی ہوتا جس کی شکل 12 ماہ والے ملکی سے بہت ملتی تھی۔ سر پر ململ کی بڑی سی پگڑی، ذرا سی خمیدہ کمر پر خاکی رنگ کا ڈھیلا اور لمبا کوٹ، کھدر کا تنگ پائجامہ اور پاؤں میں فلیٹ بوٹ۔ اکثر اس کے ساتھ میری ہی عمر کا ایک لڑکا بھی ہوتا جس نے عین اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوتے، اور وہ آدمی سر جھکائے اور اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ اس سے باتیں کیا کرتا۔ جب وہ میرے برابر آتے تو لڑکا میری طرف دیکھتا اور اس کی طرف، اور میں اس کی طرف، اور پھر ایک ثانیہ ٹھٹکے بغیر گردنوں کو ذرا ذرا موڑتے ہم اپنی اپنی راہ چلے جاتے۔ ایک دن جب میں اور میرا بھائی ٹھٹھیاں کے جوہر سے مچھلیاں پکڑنے کی ناکام کوشش کے بعد قصبہ کو واپس آ رہے تھے تو نہر کے پل پر یہی آدمی اپنی پگڑی گود میں ڈالے بیٹھا تھا اور اس کی سفید چٹیاں میلی مرغی کے پر کی طرح اس کے سر سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے بھائی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا، داؤ جی سلام، اور داؤ جی نے سر ہلا کر جواب دیا، جیتے رہو۔ یہ جان کر کہ میرا بھائی اس سے واقف ہے، میں بے حد خوش ہوا اور تھوڑی دیر بعد اپنی منحنی آواز میں چلایا، داؤ جی سلام۔ جیتے رہو، جیتے رہو، انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اور میرے بھائی نے پٹاخ سے مجھے زناٹے کا ایک تھپڑ دیا۔ شیخی خورے کتے، وہ چیخا، جب میں نے سلام کر دیا تو تیری کیا ضرورت رہ گئی تھی؟ ہر بات میں اپنی ٹانگ پھنساتا ہے کمینہ۔ بھلا کون ہے وہ؟ داؤ جی، میرے بھائی نے تنک کر پوچھا۔ وہ جو بیٹھے ہیں وہ داؤ جی، میں نے آنسو پی کر کہا۔ بکواس نہ کر، میرا بھائی چڑھ گیا اور آنکھیں نکال کر بولا، ہر بات میں میری نقل کرتا ہے کتا، شیخی خورا۔ پھر میں نہیں بولا اور خاموشی کے ساتھ راہ چلتا رہا۔ دراصل مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ داؤ جی سے تعارف ہو گیا، اور اس کا رنج نہ تھا کہ بھائی نے مجھے تھپڑ کیوں مارا۔ وہ تو اس کی عادت ہی تھی، بڑا تھا نا، اس لیے ہر بات میں اپنی شیخی بگاڑتا تھا۔ داؤ جی سے الیک سلیک تو ہو گئی تھی، اس لیے میں کوشش کر کے گلی سے اس وقت گزرنے لگا جب وہ آ جا رہے ہوں۔ انہیں سلام کر کے بڑا مزہ آتا تھا، اور جواب پا کر اس سے بھی زیادہ۔ وہ جیتے رہو کچھ ایسی محبت سے کہتے کہ زندگی دو چند سی ہو جاتی، اور آدمی زمین سے ذرا اوپر اٹھ کر ہوا میں چلنے لگتا۔ سلام کا یہ سلسلہ کوئی سال بھر یوں ہی چلتا رہا، اور اس اثناء میں مجھے اس قدر معلوم ہو سکا کہ داؤ جی گیرو رنگی کھڑکیوں والے مکان میں رہتے ہیں اور چھوٹا لڑکا ان کا بیٹا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے ان کے متعلق کچھ اور بھی پوچھنا چاہا، مگر وہ بڑا سخت آدمی تھا اور میری چھوٹی سی چھوٹی بات پر چڑ جاتا تھا۔ میرے ہر سوال کے جواب میں اس کے پاس گھڑے گھڑائے دو فقرے تھے، تجھے کیا، اور بکواس نہ کر۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ میرے تجسس کا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چلا۔ اسلامیہ پرائمری اسکول سے چوتھی پاس کر کے میں ایم بی ہائی اسکول کی 5ویں جماعت میں داخل ہوا تو داؤ جی کا لڑکا میرا ہم جماعت نکلا۔ اس کی مدد سے اور اپنے بھائی کا احسان اٹھائے بغیر میں یہ جان گیا کہ داؤ جی کھتری تھے اور قصبہ کی منصفی میں عرضی نویسی کا کام کرتے تھے۔ لڑکے کا نام امی چند تھا اور وہ جماعت میں سب سے ہوشیار تھا۔ اس کی پگڑی کلاس بھر میں سب سے زیادہ بڑی تھی اور چہرہ بلی کی طرح چھوٹا۔ چند لڑکے اسے میاؤں کہتے تھے اور باقی نیولا کہہ کر پکارتے تھے، مگر میں داؤ جی کی وجہ سے اس کو اس کے اصلی نام سے ہی پکارتا تھا، اس لیے وہ میرا دوست بن گیا
اور ہم نے ایک دوسرے کو نشانیاں دے کر پکے یار بنے رہنے کا وعدہ کر لیا۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے میں کوئی 1 ہفتہ ہوگا جب میں امی چند کے ساتھ پہلی مرتبہ اس کے گھر گیا۔ وہ گرمیوں کی ایک جھلسا دینے والی دوپہر تھی، لیکن شیخ چلی کی کہانیاں حاصل کرنے کا شوق مجھ پر بھوت بن کر سوار تھا، اور میں بھوک اور دھوپ دونوں سے بے پرواہ ہو کر اسکول سے سیدھا اس کے ساتھ چل دیا۔ امی چند کا گھر چھوٹا تھا لیکن بہت ہی صاف ستھرا، اور روشن پیتل کی کیلوں والے دروازے کے بعد ذرا سی ڈیوڑی تھی۔ آگے مستطیل صحن، سامنے سرخ رنگ کا برآمدہ، اور اس کے پیچھے اتنا ہی بڑا ایک کمرہ۔ صحن میں ایک طرف انار کا پیڑ، عقیق کے چند پودے اور دھنیا کی ایک چھوٹی سی کیاری تھی۔ دوسری طرف چوڑی سیڑھیوں کا ایک زینہ، جس کی محراب تلے مختصر سی رسوئی تھی۔ گیرو رنگی کھڑکیاں ڈیوڑی سے ملحقہ بیٹھک میں کھلتی تھیں، اور بیٹھک کا دروازہ نیلے رنگ کا تھا۔ جب ہم ڈیوڑی میں داخل ہوئے تو امی چند نے چلا کر بیبے نمستے کہا، اور مجھے صحن کے بیچوں بیچ چھوڑ کر بیٹھک میں گھس گیا۔ برآمدے میں بوریا بچھائے بیبے مشین چلا رہی تھی، اور اس کے پاس ہی ایک لڑکی بڑی سی کینچی سے کپڑے قطع کر رہی تھی۔ بیبے نے منہ ہی منہ میں کچھ جواب دیا اور ویسے ہی مشین چلاتی رہی۔ لڑکی نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور گردن موڑ کر کہا، بیبے شاید ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہے۔ مشین رک گئی۔ ہاں ہاں، بیبے نے مسکرا کر کہا، اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں اپنے رزدان کی رسی مروڑتا اور ٹیڑھے ٹیڑھے پاؤں دھرتا برآمدے کے ستون کے ساتھ آ لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بیبے نے چمکار کر پوچھا، اور میں نے نگاہیں جھکا کر آہستہ سے اپنا نام بتایا۔ آفتاب سے بہت شکل ملتی ہے، اس لڑکی نے کینچی زمین پر رکھ کر کہا۔ ہاں نا بیبے، ہے نا بیبے، کیوں نہیں بھائی جو ہوا۔ آفتاب کیا؟ اندر سے آواز آئی۔ آفتاب کیا بیٹا؟ آفتاب کا بھائی ہے داؤ جی، لڑکی نے رکتے ہوئے کہا۔ امی چند کے ساتھ آیا ہے۔ اندر سے داؤ جی برآمدے میں برآمد ہوئے۔ انہوں نے گھٹنوں تک اپنا پائجامہ چڑھا رکھا اور کرتا اتارا ہوا تھا، مگر سر پر پگڑی بدستور تھی۔ پانی کی ایک ہلکی سی بالٹی اٹھائے وہ برآمدے میں آ گئے اور میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں بہت شکل ملتی ہے، اور یہ گولو مولو سا ہے۔ پھر بالٹی فرش پر رکھ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پاس ہی کاٹھ پر ایک سٹول کھینچ کر اس پر بیٹھ گئے۔ زمین سے پاؤں اوپر اٹھا کر انہوں نے آہستہ سے انہیں جھاڑا اور پھر بالٹی میں ڈال دیے۔ آفتاب کا خط آتا ہے؟ انہوں نے بالٹی سے پانی کے چلو بھر بھر کر ٹانگوں پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آتا ہے جی، میں نے ہولے سے کہا، پرسوں آیا تھا۔ کیا لکھتا ہے؟ پتہ نہیں جی، ابا جی کو پتہ ہے۔ اچھا، انہوں نے سر ہلا کر کہا، تو ابا جی سے پوچھا کرنا۔ جو پوچھتا نہیں اسے کسی بھی بات کا علم نہیں ہوتا۔ میں چپ رہا۔ تھوڑی دیر انہوں نے ویسے ہی چلو ڈالتے ہوئے پوچھا، کون سا سپارہ پڑھ رہے ہو؟ چوتھا، میں نے وثوق سے جواب دیا۔ کیا نام ہے تیسرے سپارے کا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی پتہ نہیں۔ میری آواز پھر ڈوب گئی۔ تلکر رسل، انہوں نے پانی سے ہاتھ باہر نکال کر کہا۔ پھر تھوڑی دیر وہ ہاتھ جھٹکتے اور ہوا میں لہراتے رہے۔ بیبے مشین چلاتی رہی۔ وہ لڑکی نعمت خانے سے روٹی نکال کر برآمدے کی چوکی پر لگانے لگی، اور میں رزدان کی ڈوری کھولتا لپیٹتا رہا۔ امی چند ابھی تک بیٹھک کے اندر ہی تھا، اور میں ستون کے ساتھ جھیپ کی عمیق گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ ماں، داؤ جی نے نگاہیں میری طرف پھیر کر کہا، سورہ فاتحہ سناؤ۔ مجھے نہیں آتی، میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔ انہوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، الحمدللہ بھی نہیں جانتے؟ الحمدللہ تو جانتا ہوں جی، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ ذرا مسکرائے اور گویا اپنے آپ سے کہنے لگے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ پھر انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، سناؤ۔
جب میں سنانے لگا تو انہوں نے اپنا پائجامہ گھٹنوں سے نیچے کر لیا اور پگڑی کا شملہ چوڑا کر کے کندھوں پر ڈال لیا، اور جب میں نے ولضالین کہا تو میرے ساتھ ہی انہوں نے بھی آمین کہا۔ مجھے خیال ہوا کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے کچھ انعام دیں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب میں نے اپنے تایا جی کو الحمدللہ سنائی تھی تو انہوں نے بھی ایسے ہی آمین کہا تھا، اور ساتھ ہی 1 روپیہ مجھے انعام میں دیا تھا۔ مگر داؤ جی اسی طرح رہے، بلکہ اور بھی پتھر ہو گئے۔ اتنے میں امی چند کتاب تلاش کر کے لے آیا، اور جب میں چلنے لگا تو میں نے عادت کے خلاف آہستہ سے کہا، داؤ جی سلام، اور انہوں نے ویسے ہی ڈوبے ڈوبے ہولے سے جواب دیا، جیتے رہو۔ بیبے نے مشین روک کر کہا، کبھی کبھی امی چند کے ساتھ کھیلنے آ جایا کر۔ ہاں ہاں آ جایا کر، داؤ جی چونک کر بولے، آفتاب بھی آیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے بالٹی پر جھکتے ہوئے کہا، ہمارا آفتاب تو ہم سے بہت دور ہو گیا، اور فارسی کا شعر پڑھنے لگے۔ یہ داؤ جی سے میری باقاعدہ پہلی ملاقات تھی، اور اس ملاقات سے میں یہ نتائج اخذ کر کے چلا کہ داؤ جی بڑے کنجوس ہیں، حد سے زیادہ چپ سے ہیں، اور کچھ بہرے سے ہیں۔ اسی دن شام کو میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ میں داؤ جی کے گھر گیا تھا اور وہ آفتاب بھائی کو بہت یاد کر رہے تھے۔ اماں نے قدرے تلخی سے کہا، تو مجھ سے پوچھ تو لیتا، بے شک آفتاب ان سے پڑھتا رہا ہے اور ان کی بہت عزت کرتا ہے، مگر تیرے ابا جی ان سے بولتے نہیں ہیں، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، سو اب تک ناراضگی چلی آتی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تو ان کے ہاں گیا تھا، وہ خفا ہوں گے۔ پھر اماں نے ذرا ہمدرد بن کر کہا، اپنے ابا سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے in our next video انشاءاللہ۔ See you.